حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری 15 سن عیسوی 636 کو فلسطین فتح کیا تھا۔ اس سے پہلے فلسطین عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ عیسائیوں نے جب یہ شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تو ان سے اس بات کی بھی ضمانت چاہیے کہ یہاں کوئی یہودی آباد نہ ہوگا۔ جس وقت یہ سرزمین مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی اس وقت عیسائی یہودیوں سے اس درجے نفرت کرتے تھے کہ وہ اس کے روادار نہ تھے کہ یہاں کوئی یہودی آباد ہو۔ عیسائی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اس علاقے کے اندر، فلسطین کے علاقے کے اندر کوئی یہودی آ کر بسے۔ لیکن دوستو، آج یورپ اور امریکہ کے عیسائی اسرائیل کے حامی و مددگار ہیں اور سب سے بڑے پشت پناہ ہیں۔ مسلمانوں نے فتح فلسطین کے بعد اس سرزمین کی تقدس کی حفاظت اس طرح کی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے مدفن کے پاس مسجد تعمیر کی۔ اس شہر کا اتنا احترام کیا گیا کہ اگرچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر فتح کیا تھا، لیکن اس کے قبضے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کو مدینہ منورہ سے بلایا گیا۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں تمام آسمانی شریعت کے پیروکار کے لیے شہر کے مقدس مقامات کی حفاظت کی گئی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے تمام مقدس مقامات کی مسلمانوں نے حفاظت کی۔ مقدس مقامات کی حفاظت کو مسلمانوں نے اپنے مذہبی ذمہ داری سمجھا۔ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے دروازے مقدس شہر کے لیے کھلے رکھے۔ لیکن افسوس کی بات، اس کے برخلاف ایسا ہوا کہ جب سن عیسوی 1096 میں پہلا صلیبی حملہ، عیسائی حملہ اس شہر پر ہوا تو مسلمانوں کو لوٹا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ قدس کا محاصرہ 70,000 لوگوں نے کیا، جبکہ اس کا دفاع صرف 1,000 مصری کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے 1 ماہ سے کچھ زیادہ مزاحمت کی، پھر یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا اور پھر مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا اور 1 ہفتے تک سڑکیں اور گلیاں مسلمانوں کے خون سے بھر گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہو اور ایسا لگتا تھا کہ زمین سے خون کے چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ صلیبیوں کے الغار کے خلاف مسلمانوں کی غیرت بیدار ہوئی۔ موصول کی زنگی حکومت کے سربراہ امان الدین زنگی تھے، ان کی حکومت نے عراق اور شام کو آزاد کرایا۔ پھر ان کے بعد نور الدین زنگی، انہوں نے بھی صلیبیوں کے خلاف جنگ کی۔ ان کے بعد صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آیا کہ انہوں نے فلسطین کی بازیابی کی۔ صلاح الدین ایوبی اسلام کا شیر تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے بے جان اور صلیبیوں کی باز گزار حکومت فاطمی سلطنت کا تختہ پلٹ دیا۔ اس نے اہل سنت کی جڑیں مضبوط کی اور جگہ جگہ دینی مدارس قائم کیے۔ صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کو واپس لیا تو کوئی خون ریزی نہیں کی۔ ایک عیسائی فاتح اور مسلمان فاتح کا جو فرق ہے وہ تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ یہودی اور ان کے ہم نوا، ان کو سپورٹ کرنے والے یہ دعویٰ کرتے کہ بیت المقدس یہودیوں کا روحانی وطن اور مامن ہے، لیکن عزیز ساتھیوں، یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بیت المقدس اور فلسطین آئے اور نہ اس سرزمین میں تورات نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مختصر وقفے کے لیے یہاں آئے تھے، لیکن وہ دونوں بھی یہودیوں کی نظر میں سے بادشاہ تھے، نہ کہ پیغمبر۔ اسرائیل ایک صہیونی استعاری سامراجیہ کا نام ہے جو ناجائز طور پر عربوں کو، مسلمان عیسائیوں کو بے دخل کر کے وہاں قابض ہونا چاہتے ہیں، اور اہل اسلام کی یہ مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ یہودیوں کا ناجائز قبضہ وہاں سے ہٹائے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دعاؤں کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے یاد رکھے، ہمیشہ دعائیں کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں فرمایا،
مسجد اقصیٰ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد المسجد الحرام و مسجد هذا و مسجد الاقصیٰ، کہ سفر نہ کیا جائے مگر 3 مساجد کے لیے، ایک مسجد حرام، دوسری میری مسجد مسجد نبوی، اور تیسرے مسجد اقصیٰ ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک ہے جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے گرد و پیش کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئے، ان کو ہلایا گیا، حتیٰ کہ رسول کا جو اس وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئیں گی، اللہ کی مدد کب آئیں گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں کہ اللہ کی مدد ان قریب تمہارے پاس پہنچ جائے۔ یہودیوں کی اسرائیل کی ظلم کی انتہا بڑھ گئی، تقریباً 5 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو اور مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو ان یہودیوں نے 70-75 سال کی مدت میں قتل کیا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کو کوئی چیز پھیر نہیں سکیں گی، یہاں تک کہ فلسطین کے شہر ایلیا میں یہ نصب کیے جائیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ چیز ہو کر رہیں گی اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں پھر سے آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے اور اپنے رب کے اوپر کامل یقین اور توکل عطا فرمائے۔